السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الجنیک پریپریشن اکیڈمی کے نام سے۔ آج سے ہم اپنی ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے اسلامیات یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے جو ٹاپکس بن سکتے ہیں یا جن ٹاپکس میں سے سوالات آ سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ چاہے NTS کا ہو، PPSC کا ہو یا FPS ہو، کسی قسم کا بھی ٹیسٹ ہو، آپ سب کے سب ٹیسٹ حل کر سکتے ہیں اگر اسلامیات کا کوئی بھی کوئسچن آ جائے۔ اور اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹرویو کے لیے بھی تیاری ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ ویڈیو کے اینڈ پر میں نے ایک ٹیسٹ بھی بنایا ہے، جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ لیکچر سے ہم نے کیا سیکھا۔ تو سب سے پہلے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو بھی کوئسچن آتے ہیں ہم وہ کور کریں گے۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت کے بارے میں آتا ہے کہ ولادت باسعادت کب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے یہ اصحاب فیل ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے 55 دن بعد ہوئی تھی۔ یہ PPSC میں سوال آتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصحاب فیل یہ واقعہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، تو اس نے اس کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر، ہاتھیوں پر لشکر لے کر آیا اپنا۔ تو جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ ان پرندوں نے اپنے چونچ میں پتھر لیے ہوئے تھے، جب وہ نیچے پھینکتے تھے تو وہ سارے اس طرح لشکر ہلاک ہو گیا۔ تو یہ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، اصحاب لوگ۔ تو یہ سوال بہت اہم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقعہ فیل سے کتنے دن بعد ہوئی، تو آپ نے بتانا ہے کہ 55 دن بعد ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، وہ وفات پا گئے تھے۔ نیکسٹ ہے ان کے خاندان کے متعلق تھوڑی سی معلومات دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان کا نام تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب آپ کا دادا کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ شادی جب ہوئی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی، تو حضرت عبداللہ کی جو عمر تھی اس وقت وہ 24 سال تھی۔ یہ 24 سال عمر تھی ان کی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئے، اور وہیں ایک مقام ہے دار نبگہ، ادھر ہی آپ کو دفن کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، یہ سوال بھی آ جاتا ہے، ٹیسٹ میں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا، تو ہم بتا سکتے ہیں آپ کے دادا نے، جن کا نام عبد المطلب تھا، انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اچھا، ایک سوال اور بھی آتا ہے، یہ اکثر کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے کینڈیڈیٹس کو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رضائی والدہ کون تھیں؟ تو وہ حضرت صوبیہ تھیں۔ حضرت صوبیہ کون تھیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رضائی والدہ تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اس کے بعد پھر آپ کی حقیقی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ تو یہ ہے کہ حضرت صوبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ، حقیقی والدہ، وہ کون تھی؟ حضرت آمنہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ اور پھر جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر اپنے ساتھ گئیں اپنے گاؤں میں، تو پھر وہ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر دودھ پلاتی رہیں۔ نیکسٹ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو تعلق ہے یہ خاندان بنو حوازن کی ایک شاخ بنو سعد سے تھا۔ اکثر جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ یہاں پر آ کر کنفیوژن ہو جاتی ہے ان کو، کہ کبھی کبھار آپشن میں بنو حوازن آتا ہے، کبھی کبھار بنو سعد آپشن دیا ہوتا ہے، تو یہ دونوں ہی ٹھیک ہوں گے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دیا ہو تو آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی لگا سکتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام یہ حارث بن عبد العزیٰ تھا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پھر آپ 2 سال بعد آپ کو جو ہے واپس مکہ میں چھوڑ آئیں۔ اس کے بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور جو ہے تربیت یہ کن کن کے ذمہ رہی؟ تو سب سے پہلے جو ہے جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس چھوڑ آئی مکہ میں، تو حضرت آمنہ ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں وہ اس وقت حیات تھیں، تو ان کے ساتھ ایک باندی تھی ام ایمن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر خدمت کرتی تھیں۔ حضرت ام ایمن جو ہیں یہ ان کی شادی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، صحابی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ وہ آپ نے بتانا ہے کہ 6 برس۔ نیکسٹ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت آمنہ کا جو ہے یہ کہاں پر انتقال ہوا؟ وہ کہاں پہ ہوا؟ مقام ابوا پر، اور انہیں وہیں پر ہی دفن کیا گیا۔ بعد میں جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جو پہلا غزوہ ہوا تھا یہ اسی مقام پر ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے سفر شام اور بحیرہ نامی شخص۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی تھی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام سفر پر جا رہے تھے۔ کتنے سال عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ عمر تھی 12 سال۔ یہ اکثر سوال آ جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شام کیا تھا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو آپ نے بتانا ہے 12 سال۔ آپ کس کے ساتھ جا رہے تھے؟ حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے۔ کدھر جا رہے تھے؟ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا سفر تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پرورش کا ذمہ آپ کے جو چچا ابو طالب تھے جو حضرت علی کے والد صاحب ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ اعلان نبوت سے قبل 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر کیا تھا، جن میں سے 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 مرتبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یمن کی طرف گئے تھے سفر میں۔ پہلے سفر شام میں بصرہ کے مقام پر، یہ اگر پوچھ لیں کہ جو بحیرہ نامی جو راہب تھا ملا تھا جس نے نبوت کے بارے میں ابو طالب کو بتایا تھا، وہ کہاں پہ ملا تھا؟ تو وہ مقام بصرہ ہے۔ کہاں پہ ہے؟ مقام بصرہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ بحیرہ۔ اور وہ جو ہے تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ جو آپ کے ساتھ بچہ ہے اس میں جو ہے یہ نبوت کی علامات پائی جاتی ہیں۔ تو پھر وہ حضرت ابو طالب جو ہیں سامان وہیں پر بیچ کر مالی تجارت پھر واپس آ گئے، وہیں سے پلٹ آئے واپس۔ نیکسٹ یہ آ گیا ہمارا ٹیسٹ۔ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے اس میں سے کچھ سوالات ہیں امپورٹنٹ جن کے جواب آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے آپ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رضائی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رضائی والدہ کا نام کیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہیں حضرت آمنہ، یہ انہیں کس جگہ دفن کیا گیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہنٹ ہے کہ یہ جہاں پر دفن ہے اسی مقام پر اسلام کا پہلا غزوہ ہوا تھا۔ چوتھا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کس کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کیا تھا؟ آپ نے اس کا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی دینا ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے ملک شام سفر کے دوران کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع دی تھی؟ جب آپ 12 سال کی عمر میں ملک شام کی طرف سفر کے دوران آپ تجارت کے غرض سے جا رہے تھے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع آپ کے چچا ابو طالب کو کس نے دی تھی؟ آپ نے ان کے آنسرز ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح ہم مکمل تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔